السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے برسات یعنی بارش کا موسم۔ اس میں اوپر چند مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، پہلے ہم ان کے معنی دیکھیں گے۔ کالی گھٹا، کالی گھٹا یعنی کالے بادل۔ آہٹ، آہٹ یعنی پاؤں کی آواز یا کھٹکا بھی ان کو کہتے ہیں۔ اس پکان چھ پتہ آواز نیران کھورن تتھ چھ ونان آہٹ۔ سنسناہٹ، وہ ہلکی آواز جو ہوا کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سو آواز یل ہوا اچھا آسان تمہ سات سہ آواز ہش نیران تتھ چھ ونان سنسناہٹ۔ مینا بارش، مینا چھ ونان بارش۔ برسات، برسات گو یعنی رودک موسم چھ آسان، بارش کا موسم۔ چلے ہم شروع کریں گے۔ برسات، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، یعنی وہ دیکھو آسمان کی طرف۔ ایک کسان جب دیکھ رہا تھا تو اس نے آسمان پر کالے بادل کو دیکھا، اس کالے بادل نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے، یعنی چاروں طرف صرف کالے گھٹا دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی چاروں طرف ابر آلودہ ہے۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ جب پورے آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس وقت جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روز یا تو گرج ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ وہ ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح جب چاروں طرف آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس وقت یعنی اس کی آواز یعنی آہٹ، جس طرح پاؤں کی چلنے کی آواز ہوتی ہے آہٹ ہوتی ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو یہ پتہ چلتا ہے، کسانوں کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اوپر پوری طرح سے بادل نے آسمان کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے، پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، اور ہوا بھی جب چلنے لگی بادل کی وجہ سے تو اس میں بھی ایک آواز نکلی جس کو سنسناہٹ کہتے ہیں، وہ سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ گھٹا آن کر مینا جو برسا گئی، اس بادل کے آنے کے بعد جب مینا جو برس گئی، مینا یعنی بارش، جو بارش برس گئی، اس بارش کی وجہ سے تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ جو مٹی یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہوئی ہے، اب اس میں جب بارش برسی تو اس مٹی میں بھی جان سی پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ مٹی کھلنے لگی بارش کی وجہ سے۔ زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ اس بارش کی وجہ سے جب وہ زمین پر برسی تو زمین میں سبزے یعنی گھاس جو زمین میں اگنے لگی ہیں، اب وہ گھاس لہلانے لگی، یعنی وہ گھاس اس بارش کی وجہ سے پھلنے پھولنے لگی، یعنی ہرے بھرے ہونے لگی، تو کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ اور کسان جنہوں نے اپنی ساری یعنی محنت اس زمین میں لگائی ہے کاشت کے لیے، کاشت کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، تو اب ان میں بھی ایک جان سی پیدا ہوئی کہ اب ہماری جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیں اس کوشش جو ہم نے کی اس زمین میں، اب وہ ہمیں صلہ مل جائے گا، اب وہ صلہ ملے گا ہمیں، یعنی جس کے لیے ہم نے یہ کاشت کی یا کھیتی کی، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہی اب فصل اگے گی۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ جڑی بوٹیاں جو جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، نیچرلی میڈیسن، جو پرانے زمانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، آج بھی ہم آیورویدک کے طور پر وہی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی نکل آئے۔ ان پیڑ، نئے نئے پیڑ بھی، اس سے نئے نئے پودے بھی
اس بارش سے نکل آئے ہیں۔ عجب بیل پتے عجب پھول پھل، عجب یعنی نئے انوکھے، بیل پتے عجب پھول پھل، مختلف قسم کے نئے قسم کے پودے، پھول، پھل، میوے اگ آنے لگے، نکلنے لگے۔ کس کی وجہ سے؟ یعنی بارش کی وجہ سے۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ یعنی جو بھی پیڑ نکلا ہے اس بارش کی وجہ سے، تو اس میں ایک نیا رنگ، نیا ڈنگ دیکھنے کو، یعنی ہر ایک اپنے ایک الگ طریقے سے نکل آیا۔ ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یعنی جو بھی پھول گلشن اب نکل آیا ہے اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف قسم کے پھولوں کا رنگ مختلف قسم کا ہوتا ہے، اس لیے ہرے بھرے یعنی سرسبز پوری طرح سے یعنی چمن اب کھلنے لگا۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ ہزاروں پھدکنے لگے، پھدکنے یعنی اچھلنے کودنے لگے، جانور ہر طرف سے اب اچھلنے کودنے لگے ہیں، کیونکہ ہر کسی جانور کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمی میں زیادہ اس بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اب پرندوں میں بھی ایک جان سی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ جانور بھی، پرندے بھی کھلنے لگے، اچھلنے لگے خوشی سے جب بارش برسنے لگی، جب بارش برسے۔ نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر، اور وہ اس طرح کودنے لگے، نکل آنے لگے کہ جیسے مٹی کے بھی پر آنے لگے، اور وہ بھی اس طرح سے یعنی چھوٹے بچے بھی جن کے اب پر نکل آئے ہیں، اب وہ اڑنے لگے۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ کل جو زمین ایک بنجر سی پڑ گئی تھی، ایک بنجر چٹیل یعنی ہموار زمین جس میں نہ کوئی پودا ہے نہ کوئی گھاس ہے، اب ایک بنجر سا میدان تھا وہ کل جو زمین، آج وہی زمین گھاس سے یعنی اس طرح گھاس اگ آئے ہیں بارش کی وجہ سے، جیسے وہ گھاس کا ایک بن کھڑا ہو گیا ہے، یعنی اس طرح اس تعداد میں گھاس نکل آئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اب یہ 2 دن میں ہی کیسا یہ طریقہ یا کیسا یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 دن میں ہی کہ پورا جو سنسان ایک قسم کا یعنی چٹیل زمین جس میں جو بنجر تھی، پوری طرح سے بنجر تھی، اب اسی بنجر زمین میں اب اس طرح گھاس، اس طرح پودے نکل آئے کہ ایک جنگل سا بن گیا ہے۔ یعنی جو کل تک ایک بنجر زمین تھی، یعنی نہ اس میں کوئی پودا تھا نہ اس میں کوئی گھاس تھی، کچھ نہیں، بلکہ ایک میدان تھا، ایک سوکھا ہوا میدان، اب وہی سوکھا ہوا میدان ایک جنگل میں ہرا بھرا ہے، یعنی جنگل کی صورت میں اب وہی بنجر زمین جنگل بن گیا ہے برسات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش میں بہت سی فائدے رکھے ہیں، کیونکہ بارش سے ہی ہمارے جو فصل، جو ایک کسان پورے سال کو محنت کرتے ہیں اپنی کھیتی میں، اگر وہ بارش وقت پر نہیں برسی تو اس کسان کی ساری محنت رائگان ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وقت پر بارش برسنا چاہیے۔ اسی لیے یہ جو ہم نے پڑھا ہے سبق، یہ اسماعیل مراٹھی نے لکھی ہیں ایک نظم کے طور پر جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں کہ کچھ مشکل الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اب ان مشکل الفاظ کو ہم لکھیں گے، آپ بھی اپنے نوٹ بک پر ان کو لکھ لیجئے۔ مشکل الفاظ معنی: کالی گٹھا، کالے بادل، آہٹ، پاؤں کی آواز، کھٹکا بھی ہم اس کو
بولتے ہیں سنسناہٹ، وہ ہلکی آواز جو ہوا کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے. مینا بارش، پھدکنا اچھلنا کودنا، چٹیل ہموار میدان، لہلہانا سبزے کا ہوا سے ہلنا. شکریہ.